وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی، ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے 2-3 آیتوں کے اندر علم الہی کی وسعت بیان ہوئی۔ یہ آیت کریمہ اسی مضمون کا تکملہ ہے، یعنی زمین پر چلنے والا ہر جاندار جسے رزق کی ضرورت ہوتی ہے اس کو روزی پہنچانا خدا نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ کام اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور اپنے ذمے اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے۔ جس قدر روزی جس کے لیے مقدر ہوگی یقیناً وہ روزی اسے پہنچ کر رہے گی۔ جو وسائل اور اسباب بندہ اختیار کرتا ہے وہ روزی پہنچنے کے لیے دروازے ہیں۔ اگر آدمی کی نظر اسباب و تدابیر اختیار کرتے وقت مسبب الاسباب پر ہو تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ البتہ خدا کی قدرت کو ان اسباب میں مقید نہیں سمجھنا چاہیے، وہ کبھی کبھی ان سارے اسباب کو چھوڑ کر بھی اپنے فضل و عنایت سے، اپنے غیب کے پردے سے روزی پہنچاتا ہے، اور کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس سے آدمی کی محنت تو نہیں ہوتی لیکن روزی اسے بھرپور مل جاتی ہے۔ بہرحال جب تمام جانداروں کی حسب استعداد غذا اور معاش مہیا کرنا حق تعالیٰ کا کام ہے تو ضروری ہے کہ اس کا علم ان سب پر محیط ہو، ورنہ ان کی روزی کی خبرگیری کیسے وہ کر سکے گا۔ گویا یہ اندازہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ایک نظریہ لکھنے والے نے 1798 میں اپنا نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے اعتبار سے 30 سال کے عرصے کے بعد دنیا میں کھانے پینے کے وسائل ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے بھوک مرنے کی نوبت آ جائے گی، اور اس کے 100 سال بعد یعنی 1998 میں سر ولیم نے تو چیلنج کیا تھا کہ صرف 30 سال تک ہی موجودہ وسائل ہماری ضرورت پوری کر سکیں گے، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ آج آبادی کے کئی گنا ہو جانے کے باوجود زرعی پیداوار سے لے کر مرغی، انڈے، مچھلیاں وغیرہ تک تمام ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ ماضی میں ان سب چیزوں کا اور اتنی بھری مقدار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور صنعتی پیداوار نے انسان کو جو سہولتیں مہیا کی ہیں ان کا تو کوئی شمار و حساب ہی نہیں۔ یہ سب کچھ قرآن مجید کے اسی بیان کی عملی تصدیق ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اضافہ ہوتا رہے گا وسائل میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، مستقر اور مستودع۔ مستقر کے معنی ایسی جگہ جہاں تھوڑی مدت کا قیام ہو، اور مستودع ایسی جگہ جہاں زیادہ وقت کے لیے اس کی رہائش ہو۔ اس لیے مستقر سے دنیا کا گھر مراد ہے اور مستودع سے قبر، یعنی یہ بات اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ دنیا میں انسان کا قیام کب تک رہے گا اور کہاں اس کی موت ہوگی اور وہ کہاں دفن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور معنی لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آخر میں کل فی کتاب مبین فرمایا کہ لوح محفوظ گویا کائنات کا ریکارڈ رجسٹر ہے جس میں اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ ساری باتیں محفوظ اور لکھی ہوئی ہے۔ اور کیوں محفوظ نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام خود طے فرمایا ہے، اس لیے لوح محفوظ جو صحیفہ علم الہی ہے تو علم الہی میں ہر چیز کیسے موجود نہ ہوگی۔